MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاریخ اسلام کے اندر ایسے ایسے مایہ ناز واقعات اللہ نے رکھے ہیں جن سے عبرتیں اور نصیحتیں مسلمان امت کو لینی چاہیے، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کئی جگہ رب العالمین نے کیا ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر کیا کچھ ہوا اس کا ہم تجزیہ کریں گے تو ایک ایک چھوٹا بڑا واقعہ تو شاید ہم ذکر نہیں کر سکتے، لیکن اتنا اچھی طرح معلوم ہے کہ جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور جن سے عبرتیں اور موعظتیں ملنی چاہیے تھی، رب العالمین نے ضرور بالضرور اسے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ھذا بیان للناس وہدی ورحمۃ للمؤمنین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یہ لوگوں کے لیے موعظت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور اور یہ کتاب آ گئی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یہ اس واسطے آئی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ قصص یہ امثال اس واسطے تمہیں بیان کرتا ہے کہ تاکہ تمہیں کیا ہے، اے عقل مندو، اے دید بینا رکھنے والو، اے عقل والے لوگوں، اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے ان واقعات کو قیامت تک کے لیے ثبت کیا قرآن مجید میں۔ آج کا یہ دن محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا روزہ رکھے ہوئے بہت سے لوگ ہوں گے، تو یاد رکھیے
یہ وہ دن ہے جس میں ایک بہت بڑا تاریخ ساز واقعہ ہوا، جس کو رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا، جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ایک ہی جگہ نہیں ہے، کئی جگہ ذکر ہوا ہے۔ اس 10 محرم کے واقعے کی شرعی حیثیت کے اعتبار سے کربلا نہیں ہے میرے بھائیوں، کربلا نہیں ہے، تعزیہ نہیں ہے، غم منانا نہیں ہے، کالے کپڑا پہننا نہیں ہے۔ اصل میں ایک خوشی کا دن تھا جو رب العالمین نے ذکر کیا۔ ایک حق و باطل کا معرکہ تھا، ایک حق و باطل کی جنگ تھی، جس میں حق کی جیت ہوئی، باطل فنا ہو گیا، اور رب العالمین نے یہ دن بطور خوشی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آخری ایام میں جب اصحاب رسول اللہ نے کہا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا چکے تھے۔ تو اس واسطے امت کا طریقہ یہ رہا کہ 9 رکھو، 10 رکھو، یا 10 رکھو یا 11 رکھو، یا 9 10 11 ملا کے رکھو، بہت اچھی مستحب چیز ہے، بہت ثواب والی چیز ہے۔ آگے 60 سال بعد یا 61 سال بعد اسی دن اتفاقی حادثے کے طور پر کربلا کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ شہادتیں نیک لوگوں کو اس واسطے دیتا ہے تاکہ ان کے جنت کے جو درجات ہیں وہ حاصل کر لیں۔ کئیوں کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے اور اعمال وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، تو بعض اللہ والوں کو دنیا میں اللہ اذیتیں دیتا ہے، مصیبتیں دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے رب العالمین ان درجات کی بلندی تک انہیں پہنچاتا ہے، اور اس شہادت کے ذریعے انہیں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جو مقام رب العالمین انہیں دینا چاہتا ہے۔ تو 10 محرم کے روزے سے کربلا کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ کربلا ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ یہاں غم منانا، کالے کپڑے پہننا یا اس کے لیے روزہ رکھنا نہ شرعاً ثابت ہے نہ صحیح ہے، یہ سراسر گناہ ہے۔ اصل واقعہ جو ہوا، جو حق و باطل کا، وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہوا، جو کہ زبردست ظالم قسم کا تھا، اور ایک بہت بڑی قوم جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے امت مسلمہ ہم ہیں تو ایکس امت مسلمہ بنی اسرائیل ہیں۔ جیسے ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے امامت کے لیے منتخب کیا اور ہمیں خیر امت بنایا، جیسے کہ فرمایا کہ کنتم خیر امہ، انتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں، جیسا کہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں درمیانی امت بنایا، عدل والی امت بنایا، خیر والی امت بنایا، امت محمدیہ بنایا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کی شان ہے جس کو ہم حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے، ہم کسی اور کو پانی نہیں پلائیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ امت ہے جس کو ہم حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے، کسی اور امتی کو ہم پانی نہیں پلائیں گے، موسیٰ کے امتی کو نہیں پلائیں گے، عیسیٰ کے امتی کو نہیں پلائیں گے، نوح کے قوم کو نہیں پلائیں گے، یہ امت محمدیہ کو پلائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آنے والی کروڑ امت ہے جو کہ آپ کے بعد آئے گی، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے پہچانوں گا کیونکہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو وضو کرتے ہیں نا جی، ہاتھ چہرہ پاؤں، وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو کبھی نہ وضو کیا نہ نماز پڑھی نہ کہ اپنا شعار بنایا، وہ کہاں سے جام کوثر پیے گا، وہ کہاں سے پانی پیے گا؟ اللہ کے رسول تو امتی پہچانیں گے حوض کوثر کو پانی پلانے کے لیے جیسا کہ اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے۔ تو بعینہ ہی اس سے پہلے ایک امت تھی جس کی شان بھی ہو بہو یہی تھی، لیکن اس کا زمانہ مختص تھا۔ ہمارا زمانہ قیامت تک چلے گا، جب تک باقی رہیں گے اللہ اللہ کرنے والے،
تب تک یہ قیامت آنے والی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ قیامت اس وقت ہی آئے گی جب ایک ایمان والا بھی دنیا کے اندر نہیں ہوگا، تب جا کے قیامت آئے گی۔ یا ایک امتی بھی ایمان والا اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو یہ قیامت آنے والی نہیں ہے۔ تو ہمارا زمانہ لامحدود ہے قیامت تک، لیکن ان کا زمانہ محدود تھا، تقریباً 2000 سال ان کے اندر بھی اللہ نے نبوت رکھی، اللہ نے بادشاہت رکھی۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ سب کچھ ہم نے دیا جو دوسرے عالم کو نہیں دیا، دوسرے لوگوں کو نہیں دیا۔ جیسا کہ ابھی میں نے جو تلاوت کی ہے، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو تم پر رب العالمین نے تمام کی تھی۔ وہ کیا نعمت تھی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام عالموں پہ اس وقت سب سے بہترین امت تم تھے، ہم نے تم کو فضیلت دی۔ آج پورے اقوام پر ہم کو فضیلت ہے۔ اس سے پہلے ایکس امت مسلمہ بنی اسرائیل کی تھی جو کہ تمام عالم پر فضیلت رکھنے والی تھی، لیکن اس فضیلت کا غلط فائدہ کیا اٹھایا؟ جیسے ہم نے اٹھا رہے ہیں، آپ جیسے ہم نے اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں عقیدے پہ، اسی طرح اس امت نے بھی اس عقیدے کو بنسبت نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھانے کے، برائیوں کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی سے نڈر ہونے کے لیے استعمال کیا۔ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، محبوب رسول کے امتی ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا جی، ارے ہم امت مرحومہ ہیں جی، ہم امت محمدیہ ہیں جی، ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کیا؟ جہنم میں سے ہم کو لے کے نہیں جائیں گے کیا؟ تو اس کے واسطے کرنا کیا؟ شراب پیو، زنا کرو، ڈانس کرو، سود کھاؤ، جو طے کرتے رہو، اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے۔ یہ عقیدے کے بگاڑ کے لیے اللہ نے فضیلت دی ہمیں نہ، اچھے کام کر کے آگے بڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ شرک میں مرنے والے کے لیے اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے۔ نہیں، ہم نے عقیدے کو الٹا کر دیا، جو بجائے فائدہ مند تھا اس کو ہم نے نقصان دہ بنا دیا۔ بعینی یہی ہوا ان لوگوں کے ساتھ بھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم موسیٰ کی امت ہیں جی، وہ موسیٰ جن سے رب کلام کرتا تھا اور جب چاہے موسیٰ کلام کرتے تھے، وہ موسیٰ جس کو رب نے کیا کیا تھا، ایک لکڑی کو عصا بنا دیا تھا، وہ موسیٰ جس نے کیا ہے دریائے نیل پار کروا دیا تھا اور پہاڑوں کی طرح کیا ہے پانی اڑ کے الگ الگ کھڑا ہو گیا، راستہ بن گیا جی، ہم اس کی امت ہیں تو ہمیں کیا نہیں ہوگا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اگر بہت گناہ کر لیا بھی تو چند دن کے لیے جہنم کو سیر کو جائیں گے، اوپر سے دیکھتے واپس آ جائیں گے۔ جیسے ہمارے عقیدے ہے نا، کچھ بھی کر لو، ہاں قبر پہ چادر چڑھا دو اور اس کے لیے کیا ہے پھول لگا دو، عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے۔ ورنہ تو ہم تو کیا ہے صاحب، ہم تو دامن پکڑ لیں گے صاحب۔ کس کا دامن پکڑو گی جی؟ کون سا دامن رہے گا؟ جو بھی قبر سے اٹھے گا، ننگا اٹھے گا تو پکڑیں گے، تو کیا پکڑیں گے؟ کپڑا ہوگا تو نہ پکڑیں گے، دامن ہوگا تو نہ پکڑیں گے۔ تو یہ تمام فاسد اعتقادات اس لیے امتوں میں بھی آئے، اسی سے برباد ہوئی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقوا، ڈرو اس دن سے، یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ اس دن سے ڈرو، تم عقیدہ نہ بگاڑو۔ ہاں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تھے تم، تمام عالموں میں تمہاری فضیلت تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہے کرو گے اللہ نہیں پوچھے گا۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شفاعت کام نہیں دے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت کام نہیں دے گی، ہاں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہیں سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہی بات ہم سے بھی ڈائریکٹ کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو تمہارے اعمال کل کے دن تمہارے لیے جنت اور جہنم کا سبب بنیں گے، تمہارا ایمان کل کے دن تمہارے لیے جنت اور جہنم کا سبب بنے گا۔ پورے دن مستیاں کرتے رہو، پورے سال کیا ہے غلاظتیں کھاتے رہو، پورے سال کیا ہے سود کھاتے رہو، پورے سال حرام کاری کرتے رہو، محرم کے دن غم میں کیا ہے آپ لے کے چاقوؤں سے مار لیں اور یا حسین کا نعرہ لگا لیں، بس اللہ تعالیٰ سیدھے کہے گا کہ میرے محبوب کے نواسی کی امت ہے، چلو ان کو جنت بھیج دو۔ کس کو ٹھگا رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہی دھوکہ دہی انہوں نے دی،
اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری کوئی سفارش نہیں چلے گی، فدیہ نہیں لیا جائے گا، تمہیں مدد نہیں کی جائے گی۔ یاد کرو وہ موقع بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فرعون سے نجات دی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ کوسا فرعون، کیسا فرعون، کیا کرتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں سخت ترین عذاب دیتا تھا۔ کیسا عذاب؟ یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، ذبح کر ڈالتا تھا۔ ہاں، یذبحون، یقتلون نہیں کہا، قتل نہیں، ذبح، جیسے بکرے کو لٹا کے باقاعدہ طور پر پانی پلا کے کرتے ہیں نا جی، ویسے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا یہ ظالم، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ غلام اور لونڈی بن کے گھروں کے اندر خدمت کرتی رہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس کے اندر تم بہت بڑے اللہ کی طرف سے آزمائش میں تھے، بہت بڑی بلا تھی تمہارے اوپر۔ بلا کا مطلب اردو کی بلا نہیں ہے، بلا کا مطلب عربی میں آزمائش ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے اس کے اندر۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دیا، اور اسی دریائے نیل میں فرعون کو غرقاب کیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل پہلے آئے، سامنے سمندر، پیچھے لشکر، انہوں نے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تم نے پھنسا دیا ہم کو۔ حضرت موسیٰ سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، نہیں، ابھی تمہارے لیے راستہ میں بنا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ بتلائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ فَضْرِبْ، تم مارو اپنا عصا، بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ جیسے ہی انہوں نے مارا وہ پورا پانی پہاڑ کے مانند چھٹ کے یوں کھڑا ہو گیا، اور پورا راستہ درمیان میں بن گیا، اور پوری 6 لاکھ کی قوم، ایک دو نہیں ہے، 6 لاکھ کی قوم بنی اسرائیل پار کر گئی۔ اور یہ پار کی آخری سرے پہ تھی، تو اسی وقت پہلے سرے پہ فرعون کا لشکر آیا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں راستہ بنا ہوا ہے، دریا نہیں ہے، جو دریا تھا وہ تو کیا ہے، پھاڑ کے اللہ نے راستہ بنا دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ دراصل میرے حکم سے ہوا ہے، چلو ہم پیچھا کریں گے۔ یہ بھی پیچھے لگا، اور وہ قوم پار کر چکی، اور یہ درمیان میں پہنچا۔ تو جو پار کر چکے تھے نا، وہ یوں پلٹ کے دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یوں پلٹ کے دیکھ رہے تھے۔ تو فرعون دراصل کیا ہے، دریا کے بیچوں بیچ تھا۔ اللہ نے حکم دیا پانی کو مل جاؤ، اغرقنا آل فرعون، پانی مل گیا۔ آنکھوں دیکھے ایک ایک کو ڈوبتا دیکھا، آنکھوں دیکھے ایک ایک کو ڈوبتا دیکھا۔ کون؟ بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، ایک ایک آل فرعون کا آدمی، ایک ایک خبتی، ایک ایک فرعون ڈوب رہا ہے۔ اور وہ جو انا ربکم الاعلی کہا وہ بھی ڈوبا، یہاں تک کہ تڑپا، آوازیں لگائی، الان آوازیں لگائی، اللہ اب ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الان، اب نہیں، موت کے فرشتے دیکھ لینے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے، آج تو کفر پہ مرے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہاں تیرے بدن کو ہم نشانی بنا کے رکھیں گے۔ آج بھی کیا ہے، نشانی کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ صدیاں بیت گئے، لیکن 1900 صدی وہ صدی تھی جس میں فرعون کی لاش دوبارہ آئی، استنبول کے میوزیم میں لائی گئی، پھر رکھا گیا اس کو، آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ تو یہ واقعہ حق و باطل کا جو ہوا نا جی، وہ 10 محرم الحرام تھا، وہ 10 محرم الحرام تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہودی جب روزہ رکھتے تھے، تم کیوں رکھتے ہو 10 محرم کو؟ کہا کہ اس دن موسیٰ کو اللہ نے نجات دی فرعون سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ پر، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ہمیں بھی روزہ رکھنے کا مستحب طریقہ یہی ہوا ہے کہ یہ اللہ نے یہ معرکہ حق و باطل کا بڑے شاندار نمونے کی حیثیت سے یاد تازہ کی جائے، حق و باطل کے اس معرکے کو ذہن میں رکھا جائے، اور یہ ذہن میں یہ بات بٹھا لی جائے کہ خواہ وقت کا فرعون کتنا ہی بڑا زبردست اصل فرعون کی طرح کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن اس کو فنا ہے، اور حق کو ہی بلند و بالا مقام ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی فرعون بن کے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، یاد رکھیے ان کا بھی انجام وہی ہے جو انجام اصل فرعون کا ہوا۔
اور دبنے والے حق کے ہوتے ہوئے بھی جو کمزور ہیں مایوس نہ ہو، بلند و بالا مقام انہی کو ملے گا جیسے بنی اسرائیل جو غلام بنا دی گئی تھی ان کو ملا۔ تو یاد رکھیے اس واقعے کی یاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا ہمیں بتلایا اور ساتھ ایک گفٹ دیا، کہا کہ ماضی کے 1 سال کے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تم سے یہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھیے اس واقعے کے بعد 61 سال 60 سال بعد کربلا میں حضرت حسین شہید ہوتے ہیں، تو وہ شہادت کا مرحلہ صرف ایک سانحہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک حادثہ ہے جس کے غم منانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ اگر غم منانے کا تصور ہوتا تو حضرت علی بھی شہید ہوئے۔ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے جی؟ جیسے یہاں مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت حسین شہید ہوئے، ویسے ہی مسلمان کے ہاتھوں حضرت علی بھی شہید ہوئے۔ ابن ملجم نمازی تھا، روزے دار تھا، عبادت گزار تھا، مسلمان تھا، اسی نے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی اور خلیفہ راشد کو قتل کیا، اور اس کے بعد حضرت حسین 20 سال زندہ رہے۔ 40 ہجری میں حضرت علی کا قتل ہوا، شہادت ہوئی، اور 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ 40 سے 61 60 لگا لیجئے، کتنے سال؟ 20 سال۔ 20 سال گزرے، حضرت حسین اپنے باپ کا غم منایا، ماتم کیا۔ ایک روایت لاؤ جن کا نام لے کے تم کرتے ہو، انہی کے نام کے ذریعے سے بتاؤ کبھی انہوں نے یہ کام کیا، اپنے باپ کا غم منایا۔ 20 سال زندہ رہے، اور 10 سال حضرت حسن بھی زندہ رہے ساتھ میں۔ 50 ہجری میں حضرت حسن کی شہادت ہوئی، شہادت ہی کہنا چاہیے، زہر دے کے مار دیا گیا۔ تو دونوں بیٹے زندہ رہے جو حسنین کریمین ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ شخصیتیں دونوں زندہ رہی، اور پورے 20 سال کا عرصہ گزرا، دونوں بیٹوں نے 1 سال بھی غم نہیں منایا۔ اور اس کے بعد حضرت حسن شہید ہوئے 50 میں، 50 سے لے کے 60 تک کون تھے؟ حضرت حسین تھے۔ 10 سال انہوں نے اپنے بھائی کا غم نہیں منایا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے خاندان والے زندہ رہے، خاص کر جن کو ہم زین العابدین کہتے ہیں، وہ خاندان میں سب سے اہم ترین مقام پہ پہنچے اور کئی سال زندہ رہے۔ انہوں نے حضرت حسین کا کوئی غم نہیں منایا، اور تاریخ اسلام کے اندر یہ حادثہ ایک حادثہ ہی رہا۔ کبھی کسی نے اس میں جلوس نہیں نکالا، سبیلیں نہیں نکالی، دودھ نہیں پلایا، پانی نہیں پلایا، پیسے نہیں رہے، شیرنی نہیں تقسیم کی، بلکہ یہ سب بدعات و خرافات 300 سال 400 سال بعد امت مسلمہ کے اندر آئی، اور ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اصل شعبدہ بازیاں ایجاد کرنے والے شیعہ تھے، بدعقیدہ تھے، ضال اور مضل فرقے تھے۔ انہوں نے اپنی چاندی بنانے کے لیے یہ تمام کام کروایا۔ خود بیان کرتے ہیں بہت سے اہل علم جو کہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، اس واقعے میں دیکھے ہیں، اس واقعے کے زمانے میں موجود رہے ہیں، کہ یہ سب کچھ ایک سیاسی واقعہ تھا، اور اس کے بعد اہل سنت کے اندر اتفاق ہو گیا۔ اہل سنت اس کے بعد اس معاملے پر متفق رہی کہ حضرت حسین کو مظلومانہ شہید کیا گیا، لیکن اس کے اندر کوئی بدعات رواج نہیں پائی مسلمانوں، کوئی خرافات، کوئی اور چیزیں رواج نہیں پائی، یہاں تک کہ بدبختوں نے خود سے دراصل کیا کیا، اس واقعے کی یاد تازہ کرنے کے سلسلے میں ایسے شعبدہ بازیاں کی کہ اہل سنت بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ اگر سنت بھی سمجھا کہ یہ بہت بڑا نیک کام ہے، تو مسلمانوں اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس سے عبرت لی جائے۔ سب سے پہلی بات، اگر کربلا کا واقعہ واقعتاً مظلومانہ واقعہ اور آپ کو بھی اس کا غم ہے، ہم کو بھی اس کا غم ہے، تو سوچنا یہ چاہیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی حضرت حسین کی شہادت کرنے پر قادر تھا؟ نہیں کرنے پر بھی قادر تھا، قدرت اس کی تھی نہیں تھی۔ جن دشمنوں نے کیا ہے حضرت حسین نواسہ رسول کو قتل کیا،
کیا اللہ ان پر قادر نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں کو شل کر دیتا، ان کے ہاتھوں کو لقوہ مار دیتا، وہ سب کے سب وہیں برباد ہو جاتے؟ نہیں، پھر واقعہ رونما ہوا۔ تو کیوں ہوا؟ دو باتیں ہیں، یہ غم منانے کا نہیں ہے، دو باتیں ہیں، دو پیغامات ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ لوگوں دیکھو اللہ نے جو تقدیریں جن کے ساتھ جو بنائی ہیں، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کر گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنا ہی اونچا مقام رکھنے والا کوئی بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، یہ فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ تو پاور رب العالمین کا، کسی کا نہیں۔ تم یا حسین کہہ دیتے ہو، لیکن حسین کو اگر اتنی طاقت ہوتی تو وہ خود شہید کیوں ہوتے جی؟ یا علی کے کنارے لگاتے ہو، حضرت علی کو اتنی قوت ہوتی تو وہ شہید کیوں ہوتے جی؟ تو کل کے زمانے میں کوئی ان کو خدا نہ بنا بیٹھے، کل کے زمانے میں کوئی ان کو بت نہ بنا بیٹھے، کل کے زمانے میں کوئی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ بنا بیٹھے، اس واسطے پیغام جانا تھا کہ دیکھو میری اصل حکومت ہے، میں جو فیصلے کرتا ہوں وہ اٹل کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے پیغام پہنچانا تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی مصیبتیں آتی ہیں، صرف برے بندوں کو مصیبت نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں کے ذریعے اصل میں ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ تکلیف جس کو دی گئی وہ گروہ ہے انبیاء کا، سب سے نیک لوگ لیکن سب سے زیادہ تکلیف۔ پھر ان انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف کسے دی گئی؟ مجھے، کیونکہ میں سب سے فضیلت رکھنے والا ہوں۔ پھر میری امتیوں میں سب سے زیادہ تکلیف اس کو دی جائے گی جو سب سے زیادہ ایمان والا ہوگا۔ جس کا ایمان جتنا ہوگا اس کی تکلیفیں اتنے ہی بڑھیں گی، جس کا ایمان جتنا کم ہوگا اس کو تکلیفیں اتنے ہی کم ہوں گی، کیونکہ رب العالمین اس سے آزمائش کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو پیغام اصل میں صرف یہی ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش ہوئی تھی اور اس کے ذریعے اللہ نے حضرت حسین کو شہادت کا مقام عطا کیا، اور اس مقام کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا اللہ نے ان کو جنت میں کتنا اعلیٰ مقام رکھا ہوا ہے۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور نشانی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ کرنا یہ ہے کہ حق و باطل کا وہ معرکہ یاد رکھیں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مدد کرنے پہ آئے تو مظلوم بنی اسرائیل بھی دریا پھاڑ کے اللہ تبارک و تعالی جگہ دے دیتا ہے، لیکن ظالم کو پکڑنے پہ آئے تو پورا لاؤ لشکر کے ساتھ بھی زمین پہ چلا کے دریا بنا کے غرقاب کرتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔